دوستو یہ 619 عیسوی کا سال تھا اور سماجی بائیکاٹ کا خاتمہ زیادہ عرصہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑا صدمہ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی صورت میں برداشت کرنا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تقریباً 65 سال ہو چکی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 50 سال سے بھی کم تھی۔ دونوں نے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ 25 سال ایک ساتھ گزارے۔ وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی دوست بھی تھیں۔ آپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پورے گھرانے کی ماں بھی تھی، جن میں حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیاں غم سے نڈھال ہو گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انہیں خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دیا ہے۔ دوستو ایک اور دوسرا صدمہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد پیش آیا، وہ بھی بہت شدید تھا۔ جب بیرونی اثرات عروج پر تھے تو قریش کے سرداروں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس وفد میں عتبہ، شیبہ، عبد الشمس کا ابو سفیان، بنو جمعہ کا امیہ، بنو مخزوم کا ابو جہل اور دیگر سردار شامل تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور اب جب کہ آپ کی حالت ایسی ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ آج ہیں اور کل نہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ جو کشمکش آپ کے بھائی کے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے درمیان جاری ہے، آپ ان کو بلائیں تاکہ آپ کے واسطے سے کچھ لین دین کی صورت میں کوئی حل نکل آئے کہ وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ان کے آنے پر کہا، میرے بھائی کے بیٹے، تمہاری قوم کے سردار جمع ہو کر آئے ہیں تاکہ کچھ دو اور کچھ لو کی بات ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، تم میری ایک بات مان لو، اس کے بدلے تم پورے عرب پر حکومت کرو گے اور اہل فارس تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ ابو جہل بولا، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کام کے لیے تم سے وعدہ کرتے ہیں، بلکہ ایک وعدہ نہیں 10 وعدے کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زبان سے یہ کلمہ جاری کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سب کو چھوڑ دو۔ اس پر وہ سب لوگ تالیاں بجا کر کہنے لگے، اے محمد، کیا تم اتنے سارے خداؤں کی جگہ صرف ایک ہی خدا بنانے پر بضد ہو؟ یقیناً تمہارا مطالبہ عجیب و غریب ہے۔ دوستو پھر وہ آپس میں کہنے لگے، یہ شخص تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا جس کی تم امید لے کر آئے ہو، بس اپنی راہ لو اور اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہی چلتے رہو، یہاں تک کہ ہمارے اور محمد کے درمیان پروردگار فیصلہ فرما دے۔ جب وہ لوگ رخصت ہوئے تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرے بھائی کے بیٹے، میں نے دیکھا ہے کہ تم نے ان سے کوئی غیر معمولی بات نہیں کہی۔ حضرت ابو طالب کے ان الفاظ کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ان کے چچا اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے ابو طالب سے فرمایا، چچا جان اپنے لبوں سے وہ کلمہ ادا کر دیں جس کی بنیاد پر میں روز محشر آپ کی شفاعت کر سکوں۔ ابو طالب نے جواب دیا، میرے بھائی کے بیٹے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ قریش کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں نے صرف موت کے خوف میں کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میں ضرور اسے زبان سے ادا کر دیتا ہوں۔ اس کے باوجود اگر یہ الفاظ زبان سے ادا کروں گا تو صرف تمہاری خواہش کے لیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔